اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون۔ تو جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا، انہوں نے اس بات کو اس بات کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 162 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 161 پڑھ چکے تھے، جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بنی اسرائیل کو ایک شہر کی نعمت عطا فرمائی۔ جیسا کہ پہلے وہ جب فرعون سے انہوں نے نجات حاصل کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو راستے میں ان کو نعمتیں عطا فرمائی، جیسے بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کیا گیا، یہ نعمت تھی۔ اس کے بعد ان کے اوپر من و سلوہ نازل کیا گیا، جو کھانے پینے کی ان کی فیسلٹی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو جو پانی کی حاجت ہوئی تو ان کے لیے 12 چشمے ان کے لیے بہا دیے گئے، اور سب نے اپنے اپنے جو چشمے سے پانی پیا، اور ان کو جو ڈیوائیڈ کیا گیا 12 قبیلوں میں انتظامی پوائنٹ آف ویو سے، یہ بھی ایک نعمت تھی کہ ان کے اندر بد انتظامی نہیں ہوئی، یعنی کہ سارا ایک کنٹرول طریقے سے ان کو ساری نعمتیں دی گئیں، بڑے ایک زبردست انداز سے کہ کوئی بھی ان کو مشکل پیش نہ آئے۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے جب یہ نعمت دی ان کو فلسطین کے شہر کی، فلسطین کی زمین کو دی گئی، تو ان کو کہا گیا کہ آپ نے جب اس میں داخل ہونا تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ لیکن انہوں نے ظلم کیا، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے ظلم کیا، اور انہوں نے ان الفاظ کو بدل دیا۔ تو اس کے پھر اس کے بعد ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، جیسا کہ یہاں فرمایا گیا ہے رجزن۔ رزق کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری جس میں کہ جانوروں کی ایسی بیماری ہے جس میں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، جب وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ گر جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا عذاب سے ان کو تشبیہ دی گئی، آسمان سے اس عذاب کو نازل کیا گیا، یعنی کہ ذلت کا عذاب ان کو دیا گیا، ذلیل کیا گیا ان کو، کہ وہ اسی زمین میں وہ 40 سال تک وہ پھرتے رہے لیکن اس میں داخل نہیں ہو سکے، یہ ان کو عذاب دیا گیا تھا۔ اور یہ جو لاء بیان کیا گیا یہاں پہ، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان کو دی جائیں اور اس کی وہ ناشکری کرے اور ان کو وہ بدل دے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی کوئی بھی شکل نازل ہو جاتی ہے۔ وہ جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ اس کا معاشی طور پر اس کا مشکلات آ سکتی ہیں، اس کو آپ جسمانی طور پر مشکلات آ سکتی ہیں، یا اس طرح کی اور بھی کئی جو انسان کو جو اس کا سکون ہے، اس کا جو سکون ہے وہ اس کو ختم ہو جاتا ہے، یا اس کو کسی طرح کی بھی اور کو جو مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو مشکلات کا سلسلہ پھر رکتا نہیں جب تک کہ انسان اس ظلم سے باز نہ آ جائے جو اس نے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں، یعنی کہ یہ جو عذاب ان کے اوپر آیا تھا، یہ رول سب کے لیے، یعنی کہ ان کے لیے خاص تھا۔ جب بھی یہ قیامت تک کے لیے جو بھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملیں گی اور اس کے اوپر وہ ناشکری کریں گے اور اس کے اوپر ظلم کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے ہی نازل ہوگا۔ عذاب کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ سزا ضرور ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان کے اوپر ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور جو بھی نعمت آپ کو ملے، ایک تو اس کو آپ اس کا شکر ادا کریں، اور ایک اس کو آگے پھر اس کا فائدہ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ پہلے جو مین چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس کے بعد آپ اس نعمتوں کو آگے بھی تقسیم کریں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا صحیح حق ادا ہوتا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے ظلم کیا، اس کی پھر سزا تھی ان کو جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، رزق، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو تشبیہ دی ہے کہ آسمان سے جو عذاب ان کے لیے نازل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور رمضان مبارک کے جو باقی دن رہ گئے ہیں اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو پھر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے،
جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں، اور اس عذاب سے جو وائرس کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ دنیا کو اس وائرس سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔